حضرت ابراہیم علیہ السلام کنعان کے شہر میں پیدا ہوئے۔ اپنا بچپن اور لڑکپن آپ نے وہیں گزارا۔ خدا نے آپ کے دل کو ایمان کے نور سے منور کیا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ آپ کو بتوں کی پوجا کرنے والوں سے اور بتوں سے شدید نفرت تھی۔ آپ ان کو درس دیتے کہ خدا کی طرف راغب ہو، خدا ہی حق و بالا ہے، اور ان بتوں کی پوجا مت کرو۔ یہ بے جان بت اپنی حفاظت تک نہیں کر سکتے، یہ اپنے چہرے پر بیٹھی مکھی تک اڑا نہیں سکتے، بھلا یہ تمہاری کیسے ضروریات اور خواہشات کو پورا کر سکتے ہیں، بھلا یہ کیسے تمہیں زندگی اور موت دے سکتے ہیں۔ لیکن وہاں کے لوگ صرف بت پرستی پر قائم رہے۔ وہ چاند اور سورج کی بھی پوجا کرتے، وہ آگ کی بھی پرستش کرتے اور خدا کے حکم کو ماننے سے صاف انکار کرتے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب ان کی ہٹ درمی دیکھی تو آپ نے ایک بڑا فیصلہ لیا۔ جب لوگ میلے میں شریک ہوئے تو آپ ان کے سب سے بڑے معبد میں داخل ہوئے اور وہاں پر موجود سوائے ایک بڑے بت کے سب بتوں کو پاش پاش کر ڈالا اور جاتے وقت اس بڑے بت کے کندھے پر کلہاڑا رکھ دیا۔ اور جب لوگوں کی واپسی ہوئی تو ان کا سب سے پہلے شک آپ پر ہی گیا۔ انہوں نے آپ کو نمرود کی عدالت میں پیش کیا۔ نمرود کے سامنے آپ نے کہا کہ اسی بڑے بت سے پوچھ لو، یہی گواہ ہے، اس کے سامنے سارے بتوں کو پاش پاش کیا گیا، یہی آپ کو جواب دے گا کہ ان بتوں کو پاش پاش کرنے والا ہے کون۔ جب یہ سب درباریوں نے سنا اور نمرود نے سنا تو انہوں نے کہا یہ کیسے ممکن ہے کہ بت جواب کیسے دے گا، یہ تو بے جان ہے۔ تو آپ نے فرمایا یہی تو میں تم کو سمجھا رہا ہوں، یہ بے جان بت ہیں، یہ خود کی حفاظت تو کر نہیں سکتے، تو آپ لوگوں کو کیسے بچا سکتے ہیں۔ یہ جواب سننے کے بعد بھی وہاں کے لوگوں کی ہٹ درمی قائم رہی۔ نمرود نے ایک بہت بڑا الاؤ جلانے کا حکم دیا اور آپ کو اس آگ میں پھینک دیا گیا، پر رب کی حکمت سے آپ محفوظ رہے۔ آپ نے اپنی ساری زندگی ایمان کی تبلیغ میں صرف کر دی اور بہت سارے دور دور علاقوں میں سفر کیا، اور ان سفروں کے دوران آپ نے 2 مرتبہ شادی کی۔ پہلی شادی حضرت سارہ رضی اللہ عنہ اور دوسری حضرت ہاجرہ رضی اللہ عنہ سے کی۔ یوں تو آپ اپنی زندگی سے مطمئن تھے، لیکن ایک گہری اور مستقل حسرت اولاد کی ہمیشہ ساتھ لگی رہی۔ بڑھاپے میں اللہ تعالیٰ نے آپ پر کرم نوازی کی۔ آپ کو حضرت ہاجرہ رضی اللہ عنہ کے بطن سے ایک خوبصورت فرزند عطا فرمائے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام باپ بن کر خوشی سے نہال ہو گئے۔ آپ نے اپنے بیٹے کا نام اسماعیل علیہ السلام رکھا۔ چند حالات و واقعات کی وجہ سے، جو کہ ہم ایک اور کہانی میں بیان کریں گے، انہیں اپنے نومولود بیٹے اور بیوی کو عرب کی صحرا میں تنہا چھوڑنا پڑا۔ کئی سالوں بعد جب وہ ان کے پاس لوٹے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک خوبصورت نوخیز نوجوان بن چکے تھے۔ دوبارہ ملاپ پر باپ اور بیٹا خوشی سے بے قابو ہو گئے، لیکن پھر ایک رات حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خواب دیکھا کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو خدا کی راہ میں قربان کر رہے ہیں۔ پہلے تو انہوں نے اس خواب کو نظر انداز کیا، لیکن یہ خواب آپ کو دوبارہ آیا تو آپ کو اندازہ ہو گیا کہ رب تعالیٰ آپ کو اپنا بیٹا قربان کرنے کا حکم دے رہا ہے۔ یہ صرف ایک محض خواب نہیں ہے، فطری سی بات ہے۔ پہلے تو آپ بہت پریشان ہوئے، کیونکہ کوئی بھی والد اپنی اولاد کو نقصان پہنچانے کا سوچ تک نہیں سکتا، خاص طور پہ حضرت اسماعیل علیہ السلام جیسے پیارے بیٹے کو۔ جب آپ کی سمجھ میں کچھ نہ آیا تو آپ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اپنا خواب سنایا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام ایک پیغمبر کے فرزند تھے اور آگے چل کر آپ کو بھی ایک عظیم پیغمبر بننا تھا۔ خواب سننے کے بعد آپ نے کہا، پیارے ابا جان، ویسا ہی کیجئے جیسا کہ آپ کو حکم ہے، خدا ہے، انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے۔ فیصلہ ہو گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام انہیں ایک پہاڑی کے دامن میں لے گئے، انہیں زمین پر لٹایا اور ایک تیز دھار خنجر لیا اور اپنی آنکھوں پر پٹی باندھ دی تاکہ بیٹے کی شکل دیکھ کر ان کا ارادہ متزلزل نہ ہو جائے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام خاموشی اور راضی و بالرضا رہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خنجر ان کی گردن پر رکھا، تکبیر پڑھی اور اپنی پوری قوت سے دبایا، مگر خنجر بے اثر رہا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی گردن محفوظ رہی۔
حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پھر کوشش کی لیکن خنجر بے اثر تھا اور بے اثر ہی رہا۔ انہوں نے ایک آخری کوشش کی اور خنجر کو گوشت میں پھرتے اور اپنے ہاتھوں پر گرم خون کا چھینٹا پڑتے محسوس کیا۔ قربانی ہو چکی تھی۔ بوجھل دل کے ساتھ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کا ذبح شدہ جسم دیکھنے کی توقع کرتے ہوئے اپنی آنکھوں سے پٹی کھولی، مگر یہ کیا، ان کے سامنے ایک مینڈے کا ذبح شدہ وجود پڑا تھا۔ اللہ نے پہلے خنجر کی دھار بند کر دی اور پھر حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جگہ ذبح ہونے کے لیے اس مینڈے کو بھیج دیا۔ اس لمحے اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو مخاطب کیا اور انہیں بتایا کہ وہ ایمان کی اس آزمائش میں پورے اترے ہیں۔ انہوں نے ثابت کر دیا کہ وہ اللہ کے نام پر کچھ بھی کرنے کو تیار ہے۔ اللہ نے انہیں بتایا کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کے فدیے میں ایک بہت بڑی قربانی دے دی گئی ہے۔ اللہ نے آپ سے یہ بھی وعدہ کیا کہ آئندہ آنے والی نسلیں حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کی آل کے نام کو اچھے لفظوں میں یاد رکھیں گی، اور یہ کہ ان کی قربانی کی یاد ہر سال تازہ کی جائے گی۔ اور ایسا ہی ہوا۔ آج بھی ہر نماز میں متعدد مرتبہ ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کی آل پر درود بھیجتے ہیں، اور ہر سال عید الاضحیٰ کے روز لاکھوں بھیڑ، بکریاں، مویشی اور اونٹ ان کی اطاعت گزاری کی یاد میں ذبح کرتے ہیں۔ اللہ کی راہ میں اپنے پیارے بیٹے کو قربان کر دینے پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آمادگی اور اللہ کی مرضی کے آگے سر تسلیم خم کر دینے پر حضرت اسماعیل علیہ السلام کی آمادگی ہمیں یہ بتاتی ہے کہ ایک مومن کو کیسا طرز عمل اپنانا چاہیے، اور اس سے ہمیں یہ انعام بھی حاصل ہوگا جو ان لوگوں کو ملتا ہے جو اللہ کی رضا کے سامنے بغیر کسی اعتراض اور بغیر کسی شک و شبہ کے سر جھکا دیتے ہیں۔ ہم سب کے لیے یہ مشعل راہ ہونی چاہیے۔